السلام علیکم جی میرا نام ہے شازیہ فائز علی اور میں ریحان اسکول میں ٹیچر ٹریننگ کر رہی ہوں اور آج ہم انٹرویو کریں گے جو ہمارے ٹیچر ٹریننگ بوٹ کیمپ کے جو ٹاسک ہیں ان میں سے ایک ٹاسک ہوتا ہے انٹرویو کا، اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ مختلف پرسنالٹیز کے انٹرویوز لیتے ہیں تاکہ ہماری نالج انکریز ہو سکے، ہماری کیپیسٹی بلڈ ہو سکے۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں سجاد فری لانسنگ والے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سجاد آپ؟ وعلیکم السلام الحمد للہ میں ٹھیک، آپ سنیں آپ کیسی ہے؟ الحمد للہ میں ٹھیک ہوں۔ سجاد، آپ سب سے پہلے تو ہمارے ویورز کو جو ہے اپنا تھوڑا سا شارٹ سا انٹرویو دے دیں، انٹرو دیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے۔ جی السلام علیکم ایوان، میرا نام سجاد فیلال ہے اور میں ریحان اسکول کورنی کیمپس میں پلیئر پروگرام کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں اور میں ریحان اسکول بہت سے چیزیں سیکھی جس میں گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ اور بہت۔ اچھا سجاد، یہ بتائیے کہ آپ یہاں کتنے سال سے ہیں، اور مطلب یہ آپ نے جو نام اپنا رکھا ہے فری لانسنگ والا، یہ کس لیے رکھا ہے؟ جی بس ریحان اسکول پڑھتے ہوتے 10 منتھ ہو چکے ہیں اور میں نے اپنے نام کی فری لانسنگ اس لیے لگا کیونکہ ہم ریحان اسکول میں بولے کہ ہم جیسے آتے ہیں تو اپنے اپنے بارے چوز کرتے ہیں، ہمیں جس میں انٹرسٹ ہوتا ہے ہم وہ والے چوز کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو انٹرسٹ تھا فائبر میں اور میرے انٹرسٹ تھا فری لانسنگ میں، اس میں فری لانسنگ میں لگا اور بہت سارے والے اے آئی والا، کاؤنسلنگ والا، فائبر والا، بہت سے والے تھے، میں نے فری لانسنگ والا چوز کیا کیونکہ مجھے اس میں انٹرسٹ تھا۔ اور والا والے دوسرے کانسیپٹ جیسے سجاد کہتے ہیں کہ آواز لگے، جیسے میں نے سرچ کیا سجاد اور بہت سے آگے سجاد، تو میں سرچ کرنے سجاد فری لانسنگ والا تو وہاں پر میں ہی آؤں گا۔ اچھا سجاد، آپ نے اتنی ساری باتیں بتائیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ان 10 مہینوں میں کیا سیکھا اور آپ کو کیسا لگا؟ جی میں جیسے میں نے بہت سے چیز سیکھی، جیسے ٹاسک سیکھے، میں نے گرافک ڈیزائن سیکھی، ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی ہے، کوڈنگ سے سیکھی، کوڈنگ سے میں نے کلوز بنانا سیکھی ہے، ویب سائٹ بنانا سیکھی ہے، ویب بنانا سیکھی ہے اور ایک کیلکولیٹر گیمس بنانا سیکھی ہے۔ اس کے ویڈیو ٹرانزیکشن لگانا، ویڈیو لگانا اور گرافک ڈیزائن میں کارڈس بنانا، پوسٹرس بنانا اور انٹرویوز کرنا سیکھے، انٹرویوز کی مینجمنٹ، اے آئی اور کانفیڈنٹ بلڈنگ۔ اچھا سجاد، آپ مجھے یہ بتائیں یہاں آنے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے، کہاں پڑھتے تھے، اور آپ کو وہ کیسا لگا تھا وہ اسکول جہاں آپ پڑھتے تھے پہلے؟ جی ریحان کو میں سے پہلے سے میں تھوڑے سے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بس۔ جی میں ریحان اسکول سے پہلے سندھ کے فرزر گاؤں نوابشہ میں پڑھتا تھا اور رہتے وہاں سے، سو میں وہاں پر گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول پڑھتا تھا اور وہ اسکول بہت اچھا تھا، جس میں ہم نے وہاں پہ بہت سی چیزیں سیکھی تھی، میتھس میں سیکھی تھی، سائنس میں سیکھی تھی۔ اور یہاں اس کے بعد میں ریحان اسکول آیا کیونکہ ابھی اے آئی کا جدید دور چل رہا ہے، اے آئی از بیسٹ۔ اچھا سجاد، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اے آئی کیا ہے؟ اے آئی کے بارے میں کچھ بتائیں، آپ نے جو ابھی تک سیکھا اس کے بارے میں بتائیں، آپ کو سب سے اچھی چیز کیا لگی ہے؟ جی سب سے پہلے تو اے آئی ہے کیا، اے آئی کا فل فارم کیا ہے؟ جی اے آئی کا فل فارم ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اور اے آئی میں بہت سے
چیزیں شمار ہوتی ہیں، جس میں اس میں گرافک ڈیزائننگ ہوتی ہے، ٹولس ہوتے ہیں جس سے پوسٹرس بناتے ہیں، جیسے ویڈیوز بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، جیسے اس میں سورا.com آ گیا، ایسے ویڈیو بناتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ریئل بنا لی. اے آئی میں ہم نے ابھی تک بہت کچھ سیکھا ہے اور آگے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے. جیسے ہم دیکھیں جاپان ہے، کیا ہے یہ بہت آگے چلے گئے اے آئی سے، اور پاکستان پیچھے رہ گئے. سو اے آئی بھی بہت اچھا چل رہا ہے. مطلب یہ کہ سورا سے جو ہے جو ہم ویڈیو بناتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کیمرے وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے موویز کے لیے کیمراز وغیرہ ہوتے ہیں اور شوٹنگ ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں سورا کی وجہ سے یوز نہیں ہوتی ہیں. اور سورا پہ اگر ہم کوئی ویڈیو بنانا چاہیں تو اس طرح کی کوئی مووی ٹائپ ویڈیو آرام سے بنا سکتے ہیں، ایسا ہے؟ جی ایسا ہی ہے. جیسے اس کے علاوہ بہت سے ایگزامپل ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورا کے علاوہ بہت سے ٹولس ہیں، جیسے گرو کے اے آئی ہے اور بیڈ اے آئی ہے، سنو اے آئی ہے، یہ اے آئی کا ٹولس ہے. جس سے ہم جیسے سنو اے آئی وہاں سے ہم آڈیو جنریٹ کرواتے ہیں، پھر کیمرہ میں جا کر ویڈیو میں کنورٹ کرتے ہیں ویڈیو میں. اچھا، آپ نے بہت اچھے سے ڈیفائن کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو فری لانسنگ آتی ہے، آپ کو ایڈیٹنگ بھی آتی ہے، اور آپ کو جو ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو آپ کو ان میں سے سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ جی مجھے ریحان میں جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہ مجھے لگتی ہے اس کی تعلیم، اے آئی کی تعلیم. اے آئی کی تعلیم مجھے کیوں اس لیے اچھی لگتی ہے کیونکہ ابھی جو میرے ابو انہوں نے بھی کہا تھا ابھی اے آئی آپ سے آگے یہ آپ کو بہت سے بہتر حاصل کرے گی. تو اس میں مجھے ٹاسک جو اچھی لگتی ہے وہ کوڈنگ اچھی لگتی ہے، اور ویڈیو ایڈیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، اور بھی بہت سارے ٹولس ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں. اچھا، آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ان 10 ماہ میں جو ہے 10 مہینے میں آپ نے مختلف لوگوں سے جو ہے ٹریننگ لی ہوگی، یعنی کہ فیسلیٹیٹرز آپ کے ہوں گے، تو آپ کو سب سے زیادہ اچھا کس کا سمجھ میں آیا؟ کون ایسا فیسلیٹیٹر ہے جو آپ کو بہت اچھے سے سکھا پایا، بہت کم ٹائم میں جن سے آپ نے زیادہ سیکھا ہو؟ جی میں نے بہت کم، جب میں ریہرس میں آیا تھا تو جیسے میرے فیسلیٹیٹر تھی مس فریال، تو انہوں نے مجھے فرسٹ ٹائم بہت کچھ سکھایا، جس میں مجھے ریہرس میں آیا تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا کیا ٹاسک سکھائے جاتے ہیں، اس میں کیا کیا ہوتا ہے. اس کے ریہرس میں آیا تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر اور بہت سارے ٹولس ہیں، جیسے ہم پہلے پڑھتے اس کو ہم پڑھتے ہم بکس ہوتی تھی. ریحانس میں ایسا نہیں، یہاں پر ہمارے پر موبائل ہوتی ہے، چارجر ہوتا ہے، اپنا ہیڈ فون ہوتا ہے، اور لیپ ٹاپ ہوتا ہے، تو اس پہ ہم کام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس پہ ہم بہت سارے اچھا، یہ تو ہو گئیں بہت ساری چیزیں آپ کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پرسنل لائف کیسی ہے؟ گھر میں کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کے ڈیلی روٹین. تو میں گھر میں ہم صبح آتے ہیں تو 8 بجے سے شام 5 بجے تک تو ہم اسکول میں ہی ہوتے ہیں. میں آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہم اسکول میں یہ ٹاسک کرتے ہیں اور یہ چیزیں کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں ٹاسک جو کرتے ہیں وہ بھی ہمیں بہت سے حاصل ہوتے ہیں. تو 5 بجے کے بعد میں گھر جیسے ہی جاتا ہوں تو میں 6 بجے گھر پہنچ جاتا ہوں. یہاں سے 5:15 تک ہم نکلتے ہیں، 6 بجے تک پہنچتے ہیں. یہاں سے میرا گھر بھی آدھے گھنٹے کا دور ہے. پھر ہم گھر پہنچتے ہیں تو اس کے بعد میں یونیفارم اتارتا ہوں، کپڑے چینج کرتا ہوں. اس کے بعد میں کھانا کھاتا ہوں. کھانا کھانے کے بعد پھر میں موبائل یوز کرتا ہوں، ایسے ویڈیوز دیکھتا ہوں، فیس بک چلاتا ہوں، واٹس ایپ چلاتا ہوں. اس کے بعد میں جو ہے کل کا ٹاسک پورا کرتا ہوں. جیسے ہم فیصلے بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں شروع سے، تو ہم ٹاسک پورے کرتے ہیں. جیسے کہنا وہ سناتے ہیں، اسٹوری بکس بناتے ہیں، مہنگا وز کرتے ہیں، وہ کل کے لیے میں پہلے سے بنا لیتا ہوں، کیونکہ کل ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو. جو دوسرے ٹاسک ہمیں ملے، ارننگ کے ملے، کوڈنگ کے ملے، وہ ہم آرام سے کر سکتے ہیں. تو گھر میں اس کے بعد میں فیصلے جو یا تو 8 بج جاتے ہیں. 8 بجے کے بعد میں کم سے کم 9 یا 10 بجے تک پھر سو جاتا ہوں کھانا کھا کے.
اچھا سجاد، اپنے گھر والوں کے بارے میں بتائیں، آپ کی سبلنگس پیرنٹس کیا کرتے ہیں، بہن بھائی کیا کرتے ہیں، کتنے ہیں؟ جی ضرور. سب سے پہلے تو ہمیں فیملی جو ممبر وہ 5 ہے. اس کے بعد ہم 3 برادر سسٹر ہے. میری 1 سسٹر ہے. ہم 2 برادرس ہیں. میری سسٹر جو ہے وہ بھی اسکول پڑھتی گورنمنٹ گرلس کا اسکول ہے. گھر کا اسکول ہے وہاں پہ وہ ابھی 5th کلاس میں ہے. اور میرا جو بھائی چھوٹا وہ میری دوسری کلاس میں ہے، 2nd کلاس میں. اس کے علاوہ جو ہے وہاں بھی وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. جس میں فیملی جو میرا ابو وہ کام کرتے میڈیکل رینٹ کا صدر پہ کام کرتے ہیں. وہ بھی صبح جاتے ہیں پھر رات کو آتے ہیں. میڈیکل رینٹ کا کرتے ہیں. اور میری امی ہاؤس وائف ہے. وہ بھی کام ہی کرتے ہیں، کھانا وغیرہ وغیرہ. اچھا اپنی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں بتائیں، آپ کو کیا کیا پسند ہے؟ جی ویسے تو وہ نہیں رہی میں چیزوں میں تو بہت کچھ ہوا ہے. جیسے کھانوں میں بھی آ جاتے ہیں چیزیں جس میں ہمارے فیوریٹ جو کار اس میں بھی آ جاتی ہے. ہمارے گولف کے بارے میں آ جاتی ہے. آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ مطلب آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، آپ کو کھیل کو کون سا پسند ہے، آپ کس آپ کا دوست کون ہے جو بیسٹ فرینڈ ہے، مطلب سب سے اچھا دوست کون ہے گھر میں، آپ امی سے زیادہ مطلب لگاؤ ہے آپ کا یا ابو سے ہے، اور اس طرح کی بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی فیوریٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں؟ جی میں جو فیوریٹ ڈش تھی وہ ہے میری بریانی ہے، قورمہ اور قیمہ ہے. یہ بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اس کے علاوہ میرے جو فرینڈ تھے، میں جب یہاں سے آیا تھا نا اس وقت میرا فرینڈ بنا تھا. فرسٹ فرینڈ بنا تھا سمان گرافکس والا. وہ بھی یہاں سے مجھے لیفٹ کر گیا اور وہ میرا بہت سے بیسٹ فرینڈ بنا تھا اس وقت کا. اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا. اس سے میں نے فرسٹ انٹرویو کیا تھا. اس نے مجھے سکھایا تھا جس میں وہ نے مجھے سکھایا تھا بیجی رمو جیسے کیمرا کرتا ہے نا بیجی رمو وہ میں کرنا سکھایا تھا. اپنی پروفائل بنانا سکھایا تھا. اکاؤنٹ بنانا سکھایا تھا سمارٹ گرافکس والا نے. اس نے مجھے بہت سکھا دیا تھا اور وہ بھی لیفٹ کر گیا. سو ابھی کی بات کریں تو میرا جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ میرا عبد الرافع ای کامرس والا ہے. اور اس کے ساتھ بھی ہم آتے جاتے ہیں. جہاں وہ رہتا ہے ہمارے گھر کے پاس ہی رہتا ہے وہ. ہم آتے بھی ساتھ جاتے بھی ساتھ ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے ریحان سے میں ابھی تک میرا جو میری فیسلٹیٹر تھی انہوں نے مجھے بہت ساتھ کیا. جب میں ریحان سے میں آتا تو انہوں نے مجھے بہت ساتھ کیا جس میں مس فریاد تھی اور مس حجرا تھی. اس وقت میں جب میں ریحان سے میں آتا تو اس وقت مس فریاد تھی، مس ایمان تھی اور مس رات تھی. انہوں نے مجھے بہت ساتھ دیا تھا اس وقت میں. سو یہ تھا میرا آنسر. 9 میں سوال نہیں آ رہے.
सजाद, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी आवाज़ आ रही है। हाँ जी, थोड़ा नेट इशू है जिसकी वजह से ये रुक गया था। अच्छा सजाद, मुझे ये बताएं, आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी अपनी पढ़ाई से मुतालिक, सीखने से, घर के हवाले से, अपने बारे में भी बहुत कुछ बताया। अब आप ये बताइए कि आप फ्री टाइम जब आपके पास होता है, वैसे तो आपकी एक्टिविटीज़ इतनी है कि आपके पास फ्री टाइम नहीं होता, फिर भी आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है? फ्री टाइम में बस फारिग वक्त में जो है हमें काम कर ले कोई काम कर लेते हैं या कभी गेम भी खेल लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, फेसबुक देख लेते हैं। तो कभी घर का काम होता है तो वो कर लेते हैं। ऐसे कोई चीज़ मंगवानी हो तो घर की जो राशन वगैरह हो, और तो फ्री टाइम में मैं ऐसे ही करता हूँ कि कोई काम होता है तो वो करता हूँ। वैसे तो मैं काम ही करता हूँ स्कूल का, जो मैं कल का टास्क होता है फेस्टिवल शेड्यूल का, सोने ऐसे स्पीच बनाना, टेबल पोस्ट बनाना, स्टोरी पोस्ट, वही टास्क करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको आप नॉर्मल स्कूल और एआई स्कूल इनमें क्या डिफरेंस नज़र आया, आपको क्या फ़र्क नज़र आया, और अच्छा मतलब आपको कौन सा लगा, क्योंकि ज़रूरत तो उसकी भी है और इसकी भी है, वो भी हमारे लिए लाजमी है, लेकिन आपको दोनों में से क्या ज़्यादा पसंद है? जी, डिफरेंस की बात की जाए तो इसमें बहुत डिफरेंट है। जिसमें हमें जैसे रेहान स्कूल हमारा, ये सबसे अलग, ये वर्ल्ड फर्स्ट एआई स्कूल है। रेहान स्कूल में हमें सिखाया जाता है एआई के बारे में। एआई में शुमार बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसमें टूल्स होते हैं, ये मैंने पहले आपको बताया, और वेबसाइट्स होती है, क्लाउड्स होते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट वेब वेब होती हैं। मैं तो इसमें डिफरेंस ये है कि आप देखिए, आप नॉर्मल स्कूल में बुक्स पे काम किया जाता है, उसमें साइंस होता है, मैथ होती है, फिर हिंदी, जो भी होते हैं उर्दू बुक। लेकिन हमारे यहाँ स्कूल में हमारा होता है, लैपटॉप होता है, मोबाइल होती है, चार्जर और हेडफोन्स आते होते हैं, क्योंकि इनके बगैर हमारा काम ही नहीं होता। अभी तो एआई का बहुत अच्छा दौर चल रहा है, जल्दी दौर चल रहा है। अच्छा सर, रेहान का एक विज़न है कि अब हर बच्चा कमाएगा 1 लाख रुपये महाना। तो आप ये बताइए कि अभी तक तो आप सीखने की जर्नी में हैं, सीख रहे हैं। फिर भी क्या आपने अभी तक कुछ अर्निंग की है, या कुछ ऐसा जो आप अर्निंग करने के लिए आप आगे काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ? जी, मैंने अर्निंग की है, मैंने एक्सेल सिखाया था। मेरे पास इससे मैं 5 महीने पहले मैंने अर्निंग की थी 5000। ऑल्सो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हुए थे क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इतनी अर्निंग की थी 5000 की। उस वक़्त मैंने ये सुना था कि मेरे पास एक जो अर्निंग क्लास रहते थे सर जुबैर, उन्होंने ये बताया था कि आप किसी भी एसेसियल सीखा है, आप मैं घर के लोगों के घर चलता था ना स्कूल से, तो रास्ते में एक भाई थे, वो उनका टेरेस पे थे, वो बात ना उनसे रही, वो कहते थे कि आप मेरे बच्चे को सिखाएं एआई की सिखाएं, उस जो आप सीख रहे हैं वो भी उसको सिखाएगा। सो मैंने उसको सिखाया, उसको मैंने 3 महीने सिखाया एसेसियल का। एसेसियल सिखाने के बाद उसने कहा अब मैं दूसरे स्कूल में पढ़ूंगा। अब वो दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसके भी कोर्स कर रहे हैं, एआई का कोर्स भी कर रहे हैं उसके साथ साथ। सो उससे मैंने 6000 अर्न किए थे उस वक्त, 5000 किए थे, और 1000 जो है मेरे अबू ने मैं दिए थे, मैं खर्ची दी थी। उसके अलावा मैंने उससे एक क्लाइंट आई, उन भाई का था जो सेल्समैन है उनका, उनसे मैंने फर्स्ट टाइम में 5000 की अर्निंग की थी। उसके बाद जो है मैंने आहिस्ता आहिस्ता 10,000 तक पहुंच गया। मैंने अपने बहन भाई को सिखाया, उनसे अर्निंग किया, फिर मैंने अपने पेरेंट्स को सिखाया, फिर मेरे कजन्स को सिखाया। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मेरी अर्निंग बढ़ती गई, फिर आखिर में मेरे तक अभी तक 12,000 हुआ। वेरी गुड, एक्सीलेंट, मतलब कि आपने 5 महीने पहले, 5 यानी 5 महीने सीखने के बाद आपने जो है अपनी अर्निंग
اسٹارٹ کر دی. تو اچھا، ابھی ریسنٹلی آپ کی کلاسز ہو رہی ہیں ارننگ کی کلاسز، کیا وہاں آپ کو ایسی کوئی اپرچونیٹی ملی ہے، ایسا کوئی چانس ملا ہے کہ آپ آگے کچھ ارننگ کر سکیں؟ جی ہماری ابھی ارننگ کلاس ہو رہی ہے آن لائن. اس میں مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے ٹیوشن اکیڈمی میں. وہ بھی جیسے ایس سی ایل وہ بھی بہت اچھا ہے ٹیوشن اکیڈمی. اس میں جو ارننگ کلاس لیتے ہیں وہ ہمیں کلائنٹ دیں گے یا ہم اس سے کلائنٹ لینا سیکھیں گے. جیسے فائبر ہو گیا، ایسا ہم بہت سے کلائنٹس آتے ہیں. اور اس کے علاوہ سر جیسے سر دولت وہ ہمارے ارننگ کلاس لیتے ہیں آن لائن. تو ہم کلائنٹس جائیں گے تو ہم ان کو سکھائیں گے. تو ہم ان سے ڈالرس چارج کریں گے، ہم ان سے روپیز چارج کریں گے ویسے. تو ایسے مجھے بھی ٹیوشن اکیڈمی میں سلیکٹ کیا گیا. ان شاء اللہ آگے بھی بہت اچھا کام کریں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں اس میں آپ کو سلیکٹ کیا گیا ہے ٹیوشن میں، اور آپ نے وہاں ٹیوشن میں جو ہے وہ فارن کنٹریز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو آن لائن کلاسز دینی ہے، اور انہیں بھی آپ نے اے آئی کی ٹریننگ دینی ہے، ایسے ہی ہے؟ تو وہاں سے آپ کو جو ارننگ ہوگی وہ آپ کی ارننگ ہوگی، مطلب کہ ابھی آپ کی ارننگ اسٹارٹ ہوئی نہیں ہے تو اسکول کے تھرو. تو اسکول کے تھرو آپ کی ابھی لرننگ اسٹارٹ ہوگی، تو اس کے لیے ایڈوانس میں کانگریچولیشنس. اور آپ بہت محنت کرتے ہیں، اور محنت ہی ہے کہ آپ اتنی جلدی 1 سال سے پہلے جو ہے وہ آپ ارننگ پر آ گئے ہیں. اور بہت اچھا لگا مجھے یہ سن کر کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو بھی سکھایا. تو مطلب اچھا، جس طریقے سے یہ ہم یہ سب چیزیں سیکھ رہے ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ یہ جو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں یا انٹروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، سیشن کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا کانفیڈینس بلڈ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے ہمارے کانفیڈینس آئے گا تو ہم آگے چل کر جیسے فارنر سے ہم انٹرویو کریں گے انگلش میں کریں گے. جیسے باہر ملک کے جیسے رشیا ہے، امریکہ ہے، ان سے ہم انٹرویو کریں، فارنر سے انٹرویو کریں. ہم انٹرویو سے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے انگلش کی لینگویج اچھی ہو اور ہمارا کانفیڈینس بلڈ ہو، کیونکہ آگے چل کر ہم فارنر کے ساتھ انٹرویو کریں. ابھی تک کتنے انٹرویوز کیے ہیں فارنرس کے ساتھ؟ جی فارنرس کے ساتھ ابھی تک انٹرویو نہیں کیے. میں نے ابھی انٹرویو 2 انٹرویو کیے انگلش میں صرف، اور اسکول کے بچوں سے انگلش میں کیے ہیں صرف. اچھا، آپ ابھی کچھ بولنا چاہیں گے، بتانا چاہیں گے ہمارے ویورس کو کہ اے آئی کی تعلیم لینا ہمیں کیوں ضروری ہے؟ اور مطلب اس حوالے سے آپ کوئی بھی یہاں پر بتانا چاہیں گے کہ لاسٹ میں آپ کی طرف سے ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی میں آپ کے جو ویورس سے میں آپ کو ایڈوائز یہ دوں گا کہ آپ بھی آئے ریحان اسکول میں وزٹ کریں اور ایڈمیشن لیں. یہ آپ کی زندگی بدل دے گی. سو ہمارے ریحان اسکول میں بہت سے کیمپس ہیں. اس میں منور کیمپس آ گیا، اورنگی کیمپس آ گیا، کورنگی کیمپس آ گیا، اور راول پنڈی اس کے بہت سارے کیمپس ہیں. اسلام آباد کیمپس بھی، نینیوال کیمپس بھی ہے. آپ کو جو اچھا لگے آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور آپ یہ سیکھیں اور آگے آپ بھی ارننگ کریں. بہت شکریہ سجاد، آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا اور اتنی ساری معلومات ہمیں بتائیں، اور آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے پھر سے آپ کا شکریہ. اور جو ہے پھر ملیں گے ویلکم. انشاءاللہ ایک اور انٹرویو میں. سو اللہ حافظ.